ایک ایسا ملک جو اپنا سور بھی مزید قرضہ لے کر اتار رہا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایسے نہیں پاکستان اس اسٹیج پر پہنچا، یہاں تک پاکستان کو لانے کے لیے ہمارے ماضی کے ان تمام حکمرانوں کا قصور ہے، وہ ذمہ دار ہیں اس چیز کے جنہوں نے پاکستان کو آئین کے مطابق نہیں چلایا، جن کے سامنے آئین کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جن کے سامنے آئین صرف اور صرف دردی کا ایک ٹکڑا تھا، جن کے سامنے آئین اور قانون وہی تھا جو وہ خود چاہتے تھے، جس چیز کو وہ چاہتے تھے، جو لفظ وہ اپنے منہ سے ادا کر دیتے تھے وہی قانون ہوتا تھا، اسی کی پاسداری کی جاتی تھی۔ ان لفظوں کی پاسداری کرنے کے لیے اگر آئین کو توڑا جائے یا ان لفظوں کو قانون کی بالادستی سے اوپر رکھنا ہو تو ہر آخری حد تک ایسے حکمران کے ہیں۔ آئین کی پاسداری کون نہیں کرے گا؟ وہی لوگ جو جمہوری نہیں ہوں گے، وہ تمام لوگ پاکستان کی صورتحال کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے جبر، طاقت، ظلم کے زور پر پاکستانیوں کو اپنے مطابق چلانا چاہا، طاقت کے زور پر پاکستانیوں کی آواز کو بند کرنا چاہا۔ جب کبھی بھی ملک میں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہو جس سے لوگ سڑکوں پر احتجاج کے لیے آتے تھے، اس احتجاج کو مذاکرات کے لیے نہیں ختم کیا گیا، اس احتجاج کو ختم کرنے کے لیے ڈنڈے کا زور لگایا گیا۔ ڈنڈے کے زور سے 2-3 لوگ اٹھائے، پولیس وینوں میں ڈالے اور لے گئے۔ یہ خوف و ہراس اس وجہ سے پھیلایا جاتا تھا تاکہ لوگ احتجاج ختم کر دیں اور ان کے ساتھ جس قسم کا سلوک ہو سکتا ہے اس کے ڈر سے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں یا خاموش رہیں۔ اسی ایک اصول کے تحت لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا جاتا رہا، مگر ایک لمبے عرصے تک آج اگر دیکھیں تو جگہ جگہ پر لوگ پاکستان میں احتجاج کر رہے ہیں۔ احتجاج بھی کس چیز کا؟ اپنے حق کے لیے۔ اپنے حق کے لیے لوگ جب باہر نکلتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، تو آج بھی وہی پالیسی اختیار کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ڈرا دھمکا کر ڈنڈے کے ذریعے لوگوں کی آواز کو بند کیا جائے، خاموش کروایا جائے۔ مگر اب یہ پالیسی بالکل ناکام ہو چکی ہے، مگر اب ایسا میرے خیال میں زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ اگر آپ یہ دیکھیں 21 مئی کو ملک کی کسانوں نے ہڑتال کا اعلان کیا، وکیلوں نے چند دن پہلے مال روڈ پر احتجاج کیا۔ آپ یہ دیکھیے گا آزاد کشمیر میں جو مناظر ہمیں دیکھنے کو ملے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا خاص طور پر آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہت دل دکھا دینے والے مناظر تھے، حتیٰ کہ لوگوں کی اس احتجاج میں نہ صرف لا انفورسمنٹ ایجنسیز بلکہ احتجاج میں حصہ لینے والے لوگوں کو بھی جان سے ہاتھ دھونا پڑا۔ وہ پرتشدد لمحات کیوں پیش آئے؟ آخر ہر دفعہ احتجاج کو روکنے کے لیے یا لوگوں کی آواز کو کے لیے جبر ظلم کا سہارا کیوں لیا جاتا ہے؟ آخر ہر دفعہ حکومت مذاکرات کرنے میں ناکام کیوں ہو جاتی ہے؟ آخر پہل اعلان کیوں ہو جاتا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے مگر اس کے باوجود لوگوں نے اپنا آزاد کشمیر میں احتجاج جاری رکھا اور یہ احتجاج شدت اختیار کی ہو گیا ہے؟ جب آپ کسی علاقے کے لوگوں کا حق کھائیں گے، جو وسائل کسی خاص علاقے کے ان علاقوں کے لوگوں کی معاشی زندگی کو بہتر کرنے میں وہ وسائل کام، ان وسائل کا فائدہ مقامی لوگوں کو نہیں ہوگا تو پھر احتجاج تو ہوگا۔ آپ کو بات یاد ہوگی اسلام آباد میں لال مسجد کا واقعہ تو ہم سب کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ ڈیل کیا گیا۔ بلوچستان میں اکبر بگٹی کیس کے معاملے میں بھی جو کچھ ہوا وہ بھی ہم سے ڈکا چھپا رہی ہے، اور آج آزاد کشمیر جو کہ پاکستان کی شہر آ گیا، جس کے بغیر پاکستان کا وجود نہیں ہے، جن کا آدھا حصہ مقبوضہ ہے اور ایک لمبی آزادی کی جنگ آج بھی لڑ رہا ہے، آج بھی وہاں پہ یہ نعرے لگتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، مگر آزاد کشمیر میں آج وہ نعرے جو نہیں لگنے چاہیے تھے وہ بھی سننے کو مل رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ تب ہی ہوتا ہے جب عوامی مینڈیٹ کو چوری کیا جائے گا، جب عوام کی حکومت نہیں ہوگی، جب آپ من مرضی کے لوگوں کو حکومت میں لائیں گے، کٹ پتلی کی طرح ان کو استعمال کریں گے، تو کیسے ممکن ہے کہ من مرضی سے لائے گئے لوگ عوام کی سنیں؟ جن لوگوں کو عوام نے منتخب نہیں کیا اور وہ لوگ حکومت کر رہے ہوں تو ان لوگوں کو کس قسم کا کوئی ڈر ہے؟ جو عوام کے ووٹوں سے آئے ہی نہیں اور جنہیں معلوم ہے کہ وہ اپنے تابع داری یا فرما برداری کے ذریعے آئے ہیں، تو لوگوں کی شکایات کو یہ کیسے سنو گے؟ احتجاج تو پھر آئے گا۔ ویسے بھی میرے نزدیک پاکستان اب اس کنڈیشن یا اس حالت میں نہیں ہے
کہ احتجاج کرنے والوں کے مطالبات کو پورے کر سکیں۔ اگر آزاد کشمیر والے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بجلی کے ریٹ اپنے طے کردہ اصول کے مطابق دیں گے، تو پھر میرے خیال میں حکومت پاکستان میں اب اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے مطالبات پورے کر سکیں۔ ایک ایسا ملک جو IMF سے قرضے لیے کے بغیر نہیں چل سکتا، ایک ایسا ملک جو اپنا سود بھی مزید قرضہ لے کر اتار رہا ہو اور اس سود کو وہ بجلی گیس کے بلوں میں اضافی ٹیکس ڈال کر پورا کرتا ہو، تو کیسے ممکن ہے کہ وہ بجلی کے نرخ انتہائی کم آزاد کشمیر کے لیے کر دیں گے تو ان کا ایک ٹارگٹ ہی مکمل نہیں ہوتا، کر دیں گے تو پھر یہ سود کیسے اتاریں گے؟ ان کی تو لاگت ہی پوری نہیں ہوگی۔ کہنے کو تو ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، کہنے کو تو یہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ سپر ممالک ہمارے ملک میں در اندازی نہیں کر سکتا، لیکن ایک سوال ہے کہ وہ ملک جو قرضوں میں ڈوبا ہو وہ اپنے آزادانہ فیصلے کیسے کر سکتا ہے؟ IMF اپنی من مرضی سخت شرائط کے مطابق جب قرضے دیتا ہے، ان شرائط کو پاکستان میں نافذ کرنے کی بھرپور صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ شکریہ۔